آخری نمائندہ تقریر کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں سیف الرحمان جعفر کو. جن کی اردو سنجیدہ تقریر کا عنوان ہے اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں. سفر کا خوف پہلے قدم کی چاک کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے صدر علی وقار. مگر سفر کی سمت کا تعین محض پیروں کی حرکت سے نہیں کیا جا سکتا. نئے راستوں کے سفر میں خوف ایک سچائی ہوتا ہے، کیونکہ خوف ایک سچ ہے صدر علی وقار، جو انسان کے وجود میں جاگتی تنہائی کا دیرینہ دوست ہے. انسان نے ایک سفر آزمائش کا کیا اور ایک آسائش کا. آزمائش کا سفر ہمارے وجود کی بقا کا سفر تھا. پیڑوں کی چھاؤں میں حیوانوں کا رزق بنتے ہمارے آبا بقا کی کہانی کا آغاز تھے، تو اونچے مکانوں کے نرم بستروں میں نیند کرتا آدمی آسائش کے سفر سے جنم لیتی کہانی کا مرکزی کردار. اپنے کاندھوں پر سامان ڈھوتے ہمارے بزرگوں کے خمیدہ بدن آزمائش کی گھاٹی کے سست مسافر تھے، مگر چار پہیوں کی مدد سے سڑکوں پر فراٹے بھرتا آج کا انسان آسائش کی وادی کا متحرک سیاح ہے. تاریخ کو چٹانوں پر نقش کرتا نقاش کرب وجود کے جس امتحان سے گزرا، وہ کتب خانوں کے اس سرکاباز تاریخ دان کو کیسے سمجھ آئے جو کانفرنسوں کی آسائشوں کا طلبگار ہو. ذی وقار ہمارے خوف کا سفر آزمائشوں کی موج سے نکل کر آسائشوں کے سفینے تک جا پہنچا. بھوک کے جبر سے آزادی کی تمنا میں زمین چھانتے قدیم انسان نے بقا کے جس سفر کا آغاز کیا، اس کی منزل پر کھڑا سیر شکم انسان اپنی زبان کے لیے نئی لذتوں کی تلاش میں رہتا ہے. صنعتی انقلاب کی دستک سے قبل اپنے خوابوں کو محض 40 سال کی اوسط عمر کے مطابق ڈھالتے انسان کے دکھ کا اندازہ اس جدید طبی انقلاب کے پروردہ شعور کو نہیں ہو سکتا جو لامتناہی زندگی کے خواب دیکھتا ہے. وہ لوگ جنہیں بھول گیا پہلا قدم بھی، مایوسی انہیں مل گئی اور مل گئے غم بھی. ہاں کر لی ترقی بڑی ماضی کے مقابل، لیکن ہے وہی طرز وہی نعرے شکم بھی. لازم ہے کہ احساس کریں، راستہ بدلیں، دن دور نہیں ورنہ کہ ناپید ہیں ہم بھی. ورنہ کہ ناپید ہیں ہم. صدر علی وقار آسائش اور آزمائش کی اس جنگ میں آسائش کی فتح نے انسانوں کو اس درجہ بدمست کر ڈالا کہ انسانی شعور اونچائی کو بلندی سمجھ بیٹھا. بھالے اور نیزے اٹھائے حیوانوں کا پیچھا کرتا قدیم آدمی جب جدید ریستورانوں کی میزوں تک پہنچا تو تاریخ کی طاقتور غذائی بیماریوں کا لشکر
اس کا ہم نوالا و ہم پیالہ بن چکا تھا۔ علم کی فراواں آسائش نے لفظ کی حرمت پر پلیجرزم کی ایسی الہار کی کہ جدید ویب سائٹوں کی تاریخ منڈی میں قدم قدم پر نقلی تحقیقی مقالہ فروش اپنی دکانیں روشن کرتے نظر آئے۔ قبیلوں اور خاندانوں کے بے ہنگم مجموع سے کتراتا آج کا انسان جب اونچی عمارتوں کے کشادہ کمروں میں تنہائی کی دعا مانگ رہا تھا تو اسے ڈپریشن اور انگزائٹی کے اس افریت نے آن جکڑا جس سے بچاؤ کے تعویذ اے آئی کے کسی گدی نشین کے پاس نہیں۔ محبوب کی منڈیروں تک میر کے مصروں کی ترسیل کے لیے جس فرقت میں قدیم عشق جلتا رہا وہ آسائش کی کچی ڈوری سے بندھے جدید جذبہ محبت پر کیسے کھل سکتا ہے؟ پتیوں کے دامن سے ٹپکتے پانی کو حلقوم کی بنجر گھاٹیوں سے اتارتا فطرت کا بیٹا آسائش کے ایسے موڑ سے گزرا جہاں پانی بوتل میں تو اتر آیا مگر فیکٹریوں کی ناف سے نکلتا آب فنا اور چمنیوں سے بنتی قاتل گھٹا اس کے پھیپھڑوں کے گرد شکنجہ موت کستی رہی اور آنکھوں کی سفیدی پر سرخ لکیر کھینچتی رہی جو سنگ در پہ نئی ایک لکیر کھینچتا ہے۔ یہ رنج روز خوشی سے اسیر کھینچتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ بھائی میرا قصور ہے کیا تو وہ جواب میں ترکش سے تیر کھینچتا ہے۔ پلے بڑھے ہیں مشینوں کے سائے میں یہ لوگ سو ان کو درد لبھاتا نہ میر کھینچتا ہے۔ سو ان کو درد لبھاتا نہ میر کھینچتا ہے۔ صدر عالی وقار سفر کے آغاز پر شاید انسان کوئی غلط دعا پڑھ بیٹھا تھا۔ کہ اس کی جھولی میں مرادوں کے پھول نہیں بلکہ آزمائشوں کے انگارے گرتے رہے اور ان انگاروں سے نہ صرف انسانی وجود کا چہرہ جھلسا بلکہ فطرت کے ٹھنڈے چشموں میں بھی آگ اتر گئی۔ آسائش کے اس طلسم نے انسان کو مصنوعی دنیا تخلیق کرنے پر مجبور کر دیا جہاں تکیے تو رنگین تھے پر خواب بے رنگ ہو چکے تھے۔ پر سفر زندگی ہے صدر عالی وقار، زندگی سفر ہے اور اب ایک سفر درکار ہے جو ترقی کی ضمانت تو دے مگر انسانی شعور کو مشینوں کی چاکری پر مجبور نہ کرے۔ ایک سفر درکار ہے صدر عالی وقار جو خلاؤں کے پار آباد دنیاؤں کا پتہ تو دے مگر خلائی جنگوں کی وعید نہ سنائے۔ ایک سفر درکار ہے صدر عالی وقار جو فطرت کے چہرے پر انسانی ذہانت کے نقش و نگار تو چھوڑے مگر اس کے سینے پر زہریلی دھاتوں سے آبیاری نہ کرے۔ ایک سفر درکار ہے صدر عالی وقار انسانی تقدیس کی حفاظت کا سفر کہ جس کے اختتام پر
آسائش کی دیوی سے بغل گیر ہوتے ہوئے انسانی تشخص شرمسار نہ ہو. دوڑ آگے کی طرف گردش ایام کے ہم سیر ماضی بھی کریں, سوچ کے پر تازہ کریں, سمجھیں کس طرح بسر ہوتا تھا جیون پہلے, گم شدہ رستوں پہ ہم آج گزر تازہ کریں. خامی خوبی میں بدل جائے یہ مشکل تو نہیں, زاویہ بدلیں اور انداز نظر تازہ کریں. سونے والوں کے لیے کچھ نہیں افلاک کے پاس, اٹھ کہ خورشید کا سامان سفر تازہ کریں.